سے جب تک انعامات تقسیم نہیں ہو رہے ہیں اس وقت تک کے لیے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے عمل مطلوب ہے ایسے ہی عمل کے اندر حسن بھی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ صرف عمل کو نہیں دیکھتے بلکہ عمل کے حسن کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس درجے کا جو ہے اس نے حسن پیدا کیا ہے. جن بچوں نے محنت کی ہے ان کی محنت رائے گا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے بقدر قدر تکتسب المعالی من طلب العلا سحر الليالي من رام بغیر قدر فقد زال عمر فی طلب المحالی. کہ جن لوگوں کو مرتبے اونچے چاہیے ان کو راتیں نیک کرنی پڑتی ہے اور جو بغیر محنت کے کسی مرتبہ خواہش مند ہو تو اس نے اپنی محنت کو بالکل خیال کے اندر پکایا ہے اس کا کوئی نتیجہ آنے والا نہیں. یہ دنیا ہے کمپٹیشن کا دور ہے. آپ جتنی محنت کریں گے آپ سے زیادہ محنت کرنے والے آپ کو مل جائیں گے لیکن دنیا میں محنت کرنے والا کوئی ناقدری ہو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ناقدری معلوم ہو لیکن جب وہ موقع آئے گا تو آپ کی محنت سر چڑھ کر بولے گی اور لوگ تسلیم کریں گے کہ واقعی اس محنت کا فنکار ہے. ہمارے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آدمی کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اس کے اندر نافعیت ہو دوسروں کو فائدہ پہنچانا. قرآن کا اصول ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جو فائدہ پہنچائے گا اللہ اسے باقی رکھیں گے. ایک اگربتی مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہے بجھنے کے گھنٹے بعد ہی اپنی زندگی کا سکون دیتی ہے. یہاں اگربتی جلی تھی. ایک ریشم کا کیڑا مر کر ریشم تیار کرتا ہے 100 سال تک اپنے زندہ ہونے کا جو ثبوت دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں. جتنے لوگ ہیں اگر وہ اپنے فن میں ماہر ہوں گے تو امت ان کو تسلیم کر لے گی. تو اختصاص ہونا چاہیے آدمی کے اندر اس کو ڈاکٹریٹ کہتے ہیں آپ لوگ. اور دوسری نافعیت ہونی چاہیے. لوگ کیسے کہتے ہیں قدردان ہیں. یعنی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد قدیم کے مؤذن کی آواز اتنی بلند تھی کہ جب اذان دیتے تھے تو مسجد قدیم کی اذان ریلوے اسٹیشن پر سنی جاتی ہے دیوبند کے پر. وہاں آواز پہنچتی تھی بغیر کسی مائک کے. ایسی بلند آواز ان کے اندر تھی. تو میں ایک بات بچوں سے عرض کر رہا ہوں آپ نے جس فیلڈ میں قدم رکھا ہے اس میں اختصاص پیدا کیجیے. اب چکنی چھپڑی باتوں کو پبلک نہیں آتی ہے. اب تو فوراً سمجھ جاتی ہے کتنا آدمی ایکسپرٹ ہے کتنا نہیں. آپ اگر جنگل میں بھی ہیں لیکن آپ اپنے فن کے ماہر ہیں تو اللہ قدردان پیدا کر دے گا. بہت پہلے میرٹھ میں ایک جگہ جانا ہوا اس بہت پرانی بات سنائی کہ ہم جو ہمارا بچہ تھا ہمارے گاؤں کا جو لڑکا تھا وہ نیوی میں اس کا سلیکشن ہوا انجینئر ہونے کی حیثیت سے. جب وہ نیوی میں سلیکشن کے بعد شپ پر پہنچا پانی کے جہاز پر پہنچا اور جہاز روانہ ہوا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس پورے شپ کا جو کمانڈر ہے جو کیپٹن ہے وہ نابینا ہے. تو اس قدر اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہوئے کہ تو سمندر اس کے بعد ہمارا جو ہمارا کیپٹن ہے وہ بھی نابینا اندھا وہ سمندر میں کیا سمجھے گا کہ سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے. ابھی ان کے دل میں نفرت آئی اس لڑکے کے کہ جب سمندر کے ایک مقام پر جو ہے جہاز پہنچا اور کشتی پہنچی تو معلوم یہ ہوا کہ جہاز بالکل جو سیدھا چلنا چاہیے تھا اس کے مختلف سمت میں کھچنے لگا. ساحل پر کیا کہ ہمارا جہاز جو خطرے میں ہے. ان کو اطلاع کی جو کیپٹن تھے نابینا کہ ہمارے جہاز کے لیے پوچھن آ گئی ہے کہ جہاز سیدھا نہیں چل رہا بلکہ سائڈ کی طرف کھچ رہا ہے. اس نابینا نے کہا کہ جس طرف کھچ رہا ہے اس کا پانی مجھے لا کے چکھاؤ. چنانچہ وہ نیچے سے پانی نکال کر چکھایا گیا. اس نے 2-3 مرتبہ اس کو چکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس گوشت ہے پتا کنٹینر گوشت ہے. تو کہا کہ پوری جو جانور ہیں ان کو سمندر میں دوسری سمت ڈال دیا زنجیر باندھ کر دی. یعنی وہ لٹکے رہے جہاز پر جہاز صحیح چلنے لگے. چنانچہ ایسا کیا گیا تو چند منٹ کے بعد جہاز اپنی رفتار پر آ گیا. تو وہ تو بہت قابل اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. اس نے اس نابینا سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ جہاز اپنے صحیح سمت میں آ گیا. تو اس نے بتایا کہ میں نے پانی چکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جہاز کی دوسری جانب ایک میگنیٹ کا پہاڑ ہے ایک چمبک کا پہاڑ آ گیا جو جہاز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیکن جب دوسری طرف کوس ڈال دیا گیا تو مشرقیوں نے اتنی پاور سے کوس کو کھینچا کہ وہ میگنیٹ کی پاور کمزور ہلکی پڑ گئی اور وہاں سے جہاز نکل گیا. تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ جو قابلیت ہوتی ہے اگر سمندر کے اندر ہے تو وہاں بھی اپنا لوہا منوا کے رہتی ہے. آپ لوگ جس فیلڈ میں ہیں اس میں محنت کیجیے اور یہ مت سوچیے کہ کوئی انعام نہیں ملا پوزیشن نہیں آئی
جس دن اللہ پوزیشن دینے کا ارادہ کر لے گا نا تو تمام پوزیشن والے نیچے بیٹھے ہوں گے. جن لوگوں نے ملک کی قیادت سنبھالی ہے, جن لوگوں نے ملک کے اندر کارنامے انجام دیے ہیں, اگر تفصیل سے ان کے بچپن کو دیکھو گے تو ان کو پڑھنے کے لیے چراغ نصیب نہیں تھے. وہ شہر کی آپ جو ہے گلیوں کی لائٹوں میں بیٹھ کے انہوں نے علم حاصل کیا تھا, لیکن قابلیت کے نتیجے میں بہت دور تک اور بہت دیر تک وہ لوگ چلے. اس لیے بچوں سے ایک خاص درخواست یہ ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ قدم رکھا ہے, اس قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا بلکہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا ہے, اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ ترقی دی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے نا کہ ابیش کے انتہا اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اگر کھو گیا ایک نشے میں تو کیا غم, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. بہت دور تک آپ کو جانا ہے اور بہت دیر تک آپ کو جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں, جیسے ماشاءاللہ علی بھائی نے تعاون کیا, اگر سب لوگ یہ نیت کر لیں کہ اسلام کی اشاعت کے لیے, دین کے تعارف کے لیے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں ہم اس میں تعاون کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مالی خرچ ہو, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں. ہاں وقت دے کر ہو, دعا دے کر ہو, حوصلہ افزائی کر کے ہو, اپنے بچوں کو بھیج کر ہو, جو بھی آپ کے پاس طریقہ ہو سکتا ہے, آپ اس کار خیر کا حصہ بن جائیے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دعا تو آدمی کر ہی سکتا ہے, دعا تو آدمی دے ہی سکتا ہے عام طور سے. اور پھر بچوں کو ترقی کرنی ہے, ہمیں ترقی کرنی ہے تو الجھیے مت. چھوٹا سا واقعہ کتاب میں لکھا ہے, ایک میتھ کے ٹیچر نے جا کے لائن کھینچی بورڈ پر, بچوں سے آپ بغیر کاٹے چھوٹی کر دو, اب بغیر کاٹے کے چھوٹی ہو جائے گی. تو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ٹیچر نے دوبارہ اٹھ کر اس کے برابر لائن بڑی والی کھینچی. پہلی والی بچوں کو چھوٹی ہو گئی تو بچوں سے کہا سمجھ کے کیا سمجھ گئے, کہ یہ نہیں سمجھانا ہے, مجھے یہ سمجھانا ہے کہ ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, لیکن دوسرے سے الجھے بغیر, دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر. آپ اپنے سر پر عزت کی ٹوپی رکھیے لیکن دوسرے کی توہین کر کے نہیں. آپ اپنے آپ کو مالدار بنائیے لیکن دوسرے کے کاروبار کی بددعا کر کے نہیں. آپ اچھے بنیے لیکن دوسروں کی برائی کر کے نہیں. ماشاءاللہ ہماری مسجد میں یہ بہت شاندار پروگرام ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے سرزمین اکبر آباد کے لیے بطور خاص ایک سنگمیل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ایک ایسی شمع جلی ہے, یہ ایک ایسا چراغ روشن ہوا ہے, یہ ایک ایسی دیاپاشی کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے کہ جس کی حرارت, جس کی حلاوت, جس کی تاثیر میں سمجھتا ہوں کہ آگرے کے آخری گاؤں نہیں بلکہ دنیا کے آخری گاؤں تک اس کی محسوس کی جائے گی. خیر چھوٹی ہوتی ہے, اس کے پھیلنے میں وقت لگتا ہے. شر بڑا ہوتا ہے, اس کے پھیلنے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے خیر کے پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, برائی کے پھیلانے کی کوئی محنت نہیں ہوتی ہے. برائی کے پر ہوتے ہیں, وہ اڑ کے پہنچتی ہے, بھلائی کو پہنچانا پڑتا ہے. شراب ٹھیکے میں بکتی ہے, دودھ گھر گھر بیچنا پڑتا ہے. بزرگوں کو کہنا ہے نیکی 9 کوس بدی 100 کوس. جتنی دیر میں نیکی 1 کوس کا سفر کرتی ہے, بدی 100 کوس کا سفر کرتی ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں نے کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ اذان جس کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تامہ فرمایا اسے نشر کی ہے. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں. طلباء سے گزارش ہے انعام ملنے پر فخر نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا قابل شکر سمجھیں. جن بچوں کا نام نہیں آیا, پوزیشن نہیں آئی, وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم ناکام ہو گئے. ناکام نہیں ہوئے بلکہ کامیابی کی پہلی سوئی آپ کو مل گئی ہے. اب محنت کر کے اس سے آگے پورا کرتے ہوئے چلے جانا ہے. اور جن کو پوزیشن ملی ہے وہ غرور نہیں کریں, تکبر نہ کریں, دوسروں سے افضل نہ سمجھیں بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کو بچانا ہے, ہماری پوزیشن ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمل کو قبول فرمائے, بچوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے, اور جو آپ حضرات نے محنت کی ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ محنت کا صلہ ملتا ہے. میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے آخر شعر کہنا چاہتا ہوں کہ ندی پہاڑ سے میدان تک تو آتی ہے, ندی پہاڑ سے میدان تک تو آتی ہے,
مگر یہ بات برف پگھلنے کے بعد آتی ہے. ندی پہاڑ سے میدان تک تو آتی ہے مگر یہ بات برف پگھلنے کے بعد آتی ہے. گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے, یہ بات کانٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مقبولیت ہو, محنت نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہو گیا, انعامات کا اعلان ہوگا, لیکن انعامات کے اعلان سے قبل ہمارے بہت مخصوص مخدوم اور خاص